قیام کی کوششیں، اسلام آباد پھر سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کی آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے گا، عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ امریکی وفد بھی آج اسلام آباد روانہ ہوگا، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر شامل، جے ڈی وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر نائب امریکی صدر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایران بات چیت کا خواہش مند، دیکھنا ہوگا معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، امریکی صدر نے کہا با اختیار ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں تہران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں، ایرانی وزیر خارجہ کی آمد پر سیکیورٹی پھر ریڈ الرٹ۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت اہم شاہراہوں پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری میں اضافہ، ایکسٹینڈڈ ریڈ زون دوبارہ سیل۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندی عائد کر دی، چین میں قائم آل ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیوں اور آل ٹینکر شامل۔ امریکی وزیر خزانہ کا آپریشن اکنامک فیوری جاری رکھنے کا اعلان، ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر بھی پابندیاں لگا دیں، $344 ملین کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ جامع معاہدہ طے پا جائے تو یورپی یونین ایران پر پابندیاں ہٹانے کو تیار ہے۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، پابندیوں میں نرمی ایک مرحلہ وار عمل کا حصہ ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ لبنان میں بھی جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی، جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 2 زخمی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ نے شیڈیول جاری کر دیا، صوبائی قیادتوں سے ملاقات شیڈیول، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان کے مطابق دورے کے دوران اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سی پیک پر توجہ مرکوز ہوگی۔ پیٹرول $26.77 مہنگا، $393.35 فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی $26.77 بڑھا دیے گئے، $380.19 میں فروخت۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے کرایہ 10% بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ بھکر کی بستی چانڈیا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ ڈی پی او کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ ایران امریکہ مذاکرات میں تعمیری کردار، شکریہ پاکستان۔ روسی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ رابطے میں رہنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت، وزیر اعظم کے دورہ روس کو ری شیڈیول کرنے پر بات چیت۔ جوہری معاملے میں صرف چند نکات باقی ہیں۔ ترکی ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پر امید۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں ترکی مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، مذاکرات میں جوہری تنازع بھی حل ہو سکتا ہے۔ Iran has an important choice, a chance to make a deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful. ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی، آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز ہماری شرائط پر گزریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا اعلان، پاسداران انقلاب کے اقدامات قذاقی کے مترادف قرار، کہا ایران اب تک 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا ہے۔ تہران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں۔ دوبارہ مائنز بچھانے کی کوشش، جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، ایران کے ساتھ جنگ بندی اور جہاز رانی کے تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امیر قطر کا پاکستان کی مدد کے لیے شراکت داروں کے ساتھ رابطہ جاری رکھنے کا اعلان۔
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، چین میں قائم آئل ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیز اور آئل ٹینکر شامل۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک فیوری جلد جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر بھی پابندیاں لگا دیں، $344 ملین کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی فوج کا ایرانی پرچم والے ایک اور بحری جہاز کو روکنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی جہاز کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر روکا گیا۔ بحری جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بھی ایک غیر ملکی جہاز تحویل میں لینے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ جہاز کو امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شبے میں تحویل میں لیا گیا۔ غیر ملکی جہاز نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع کا پیغام، کہا جنگ بندی شروع ہونے تک دشمن کے زیر کنٹرول علاقوں کی فضائی حدود پر قبضہ تھا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا ایران متحد اور امریکہ الجھاؤ کا شکار ہے۔ ایرانی عوام یکجا اور ایک آواز ہیں۔ امریکہ مسلسل اسٹریٹجک غلطیاں دہرا رہا ہے۔ ایران کے بہادر فرزند امریکی طاقت کے ٹوٹنے کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ لبنان میں بھی جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے۔ باب المندب میں بحری قزاقوں کا حملہ، جہاز کو قبضے میں لے کر عملے کو یرغمال بنا لیا۔ 11 ارکان پاکستانی ہیں۔ وفاقی وزارت بحری امور کا نوٹس، پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں شروع۔ وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست۔ پاکستانی مشن کا اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے نئے رجحانات پر اہم اجلاس، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور AI کے غلط استعمال پر تشویش، ماہرین کا دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر اتفاق۔ شر پسندوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن۔ خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 22 خوارج ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سال کا بچہ شہید۔ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کو سراہا۔ Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی کشمیر پر دو ٹوک موقف بالکل واضح۔ 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے تاریخی خطاب، ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیا، دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا بھارتی فوج وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، کشمیر ہماری شہرک تھی، ہے اور رہے گی، مقبوضہ وادی کے عوام غاضب انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی الفاظ مکمل ڈاکٹرائن ہیں۔ جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سڑک کب بنے گی، اس پر شرمندگی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ سے ان کی گفتگو۔ سوشل میڈیا پر وائرل میمز کا بھی تذکرہ، کہا مانتا ہوں مسائل ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کچھ منصوبے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ سیاست داؤ پر لگا کر ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی، اگر امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مصلحت ختم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اعلان، کہا موجودہ رویہ رہا تو وفاق سے تعاون نہیں کیا جائے گا، بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ اور PSL 11 کے فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی، فیصلہ فرنچائز مالکان کی درخواست پر کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر، فائنل 3 مئی کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔